بصیرت اور بصارت میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سا انسان ہے جو جانور سے بدتر ہے؟ منافق کو سکون کب ملتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہمیں صبر اور شکر کی تعلیم دیتی ہے اور ہر مشکل میں اللہ پر توکل کرنے کی تلقین دیتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو آیت نمبر 18 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ وہ حق سننے کے لیے بہرے اور حق کہنے کے لیے گونگے اور حق کو دیکھنے کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں، پس وہ حق کی طرف واپس نہیں پلٹتے۔ تو ناظرین، آئیے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن پاک کچھ پیغمبروں کی تعریف میں فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور آنکھ ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ سورہ صاد آیت نمبر 45۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ بت شکن ہیں وہ ہاتھ رکھتا ہے، جو خدا بین آنکھ رکھتا ہے اصل میں اس کی آنکھ ہے۔ پس منافق کے ایسے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں نہیں ہیں، حقیقت میں ایسے ناقص الخلقت ہیں جنہوں نے اپنے نقص کے مقدمات خود فراہم کیے ہیں اور شناخت و معرفت کے ذرائع کو کھو چکے ہیں۔ لہٰذا اس سورے میں منافقین کے لیے اس قسم کی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں: ما یشعرون، لا یشعرون، لا یعلمون، یعمہون، لا یبصرون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بصارت اور بصیرت دو الگ چیزیں ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ تم پر نگاہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 198۔ یعنی وہ حق کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت نہیں رکھتے۔ ظاہری آنکھ بصارت رکھتی ہے لیکن چشم بصیرت کے لیے ظاہری آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ایمان کے نور سے نظر آتی ہیں، چربی کی آنکھ سے نہیں۔ شناخت کے ذرائع اور وسائل کا صحیح استعمال نہ کر سکنا انسانیت سے گرنا اور اس کو گم کر دینے کے مترادف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں یوں آیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ تو وہ ہیں جو غافل ہیں۔ جو کوئی دنیا میں خود سے اندھے پن، بہرے پن اور گونگے پن کا اظہار کرتا ہے، اس کی سزا آخرت میں ان کا اندھا، بہرا اور گونگا ہونا ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، نفاق انسان کو حقائق اور معارف الہی کے ادراک سے روک دیتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کی راہ میں اس کی عنایتوں سے بہرہ مندی حاصل نہ کرے، بالکل ایسا ہے جیسے اسے کوئی نعمت ہی حاصل نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، منافقین کا حق کو نہ دیکھ سکنا دو وجہوں سے ہے۔ پہلی یہ کہ ان کے ارد گرد کی فضا تاریک ہوتی ہے فی ظلمات، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دل کی آنکھ کو کھو چکے ہوتے ہیں صم بکم عمی۔ نمبر 4، منافقوں میں ضدی پن اور تعصب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ أو كصيب من السماء
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا آسمان سے برسنے والی تند و تیز بارش کا شکار ہیں جس میں تاریکی، بجلی کی گرج و چمک، بجلی کے گرنے کا خوف اور موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے. اس آیت میں مفسر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے. آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ان کی روحانی کیفیت کی وجہ سے ایسے لوگوں سے تشبیہ دی ہے جو بارش میں رہ جائیں اور موسلادھار بارش کی مشکلات، رات کی تاریکی اور بادلوں کی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی گھن گرج، بجلی کی کڑک، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک اور موت کے ڈر اور خوف نے انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو. پھر اس بارش سے بچنے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی پناہ گاہ ہو، نہ تاریکی کو دور کرنے کے لیے کوئی روشنی، نہ کان بجلی کی کڑک سے محفوظ ہوں اور نہ روح موت کے خوف سے آزاد ہو. اہم اور مفید نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں. نمبر 1، منافقین ہمیشہ مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار رہیں گے. وہ اس دنیا میں ہی سخت ترین اضطراب، رسوائی اور ذلت سے دوچار رہتے ہیں. نمبر 2، منافقین موت سے بہت ڈرتے ہیں. نمبر 3، منافقین جان لیں کہ خداوند عالم انہیں اپنے احاطے اور تسلط میں لیے ہوئے ہے اور جب چاہے گا ان کے تمام اسرار اور سازشوں سے تشت از بام کر دے گا. حوالہ: اگر اس پر خوب غور کیا جائے تو ایران کے اسلامی انقلاب میں منافقوں کا انجام اس سے ملتا جلتا ہے. خوف و اضطراب، مایوسی، جہالت، تفرقہ بازی، شکست، دربدری، بے وطنی، فقر و تنگ دستی، بے آبروئی، کفار و طاغوت کے پاس جا کر ان سے پناہ حاصل کرنا اور جاسوسی کر کے روزی حاصل کرنا، یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں. وہ مذہبی نعرے لگا کر اور مذہبی شخصیتوں کا نام استعمال کر کے کامیابی کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے. استوقد نارا، لیکن جب عوام ان کے برے ارادوں سے واقف ہو گئے تو ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. ذہب اللہ بنورہم، اسی بنا پر وہ کوئی فیصلہ کرنے سے عاجز آ گئے، تفرقہ ڈالنے کے منصوبے میں ناکام ہو گئے اور حقائق و واقعات سے بے خبری کے باعث ظلمات میں پھنس کے رہ گئے. چونکہ وہ ملکی خبریں اور علماء کے حق پر مبنی باتیں سننے کو چھوڑے ہوئے ہیں، گویا بہرے ہیں. ان کا ضمیر انہیں حقائق سے مطلع کرتا ہے مگر وہ اسے زبان پر نہیں لاتے، گویا گونگے ہیں. پھر اسلام کی کامیابی اور ترقی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، لہذا وہ اندھے ہیں. ہٹ دھرمی اور تعصب ان پر ایسا غالب ہے کہ وہ حق کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتے. لا یرجعون، لیکن بجلی کی چمک، انقلاب اسلامی کی کامیابی، بیدار عوام کے نعرے اور ان کے باطن کا راز فاش کرنے والی چمک اور کڑک کی مانند آیات نے انہیں وحشت و اضطراب میں ڈال رکھا ہے. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہا جاتا ہے اور بصیرت کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایمان کے نور سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے. اور جو لوگ دل، آنکھ، کان رکھتے ہوئے سمجھتے، دیکھتے اور سنتے نہیں ہیں وہ لوگ جانور سے بدتر ہیں. اور منافق کبھی سکون نہیں پا سکتا، وہ ہمیشہ پریشان اور ذلیل ہوتا رہے گا. تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.